لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن زیادہ محبوب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کہ عبادت ان میں کی جائے ان 10 دنوں یعنی ذی الحجہ کے۔ اب آگے سنیں، ان دنوں میں ایک دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان کی ایک رات کا قیام سال بھر کے قیام کے برابر ہے۔ یعنی ذی الحجہ کا ایک روزہ رکھنا یہ سال بھر روزے رکھنے کے برابر ہے، اور ذی الحجہ کی ایک رات قیام کرنا یہ سال بھر قیام کرنے کے برابر ہے۔ یہ مشکات شریف ہے۔ ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں کے روزے رکھنا اس کا ثواب بھی سماعت فرما لیں۔ 10ویں کا نہیں رکھ سکتے، 11ویں کا نہیں رکھ سکتے، 12ویں کا نہیں رکھ سکتے، 13ویں کا نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزے نہیں رکھ سکتے، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور اس کے بعد کے 3 دن، یہ ان دنوں میں روزہ رکھنا منع فرمایا گیا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ میرے ذہن میں یہ بات رہی تو کیوں منع کیا گیا ہے اس کے حوالے سے کچھ بات عرض کروں گا انشاءاللہ العظیم۔ ابھی اسی کو سماعت فرمائیں کہ 9 دن تک، پہلی سے 9 تک روزہ رکھنا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 4 عمل ایسے تھے جو کبھی سرکار نے نہیں چھوڑے۔ 4 عمل ایسے تھے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے۔ وہ 4 چیزیں کیا تھیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک چیز عاشورے کا روزہ سرکار نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ذی الحجہ کے 9 دن کے روزے، ذی الحجہ کے 9 دن کے روزے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑے، اور اسی طریقے سے ہر اسلامی مہینے کے 3 روزے ایام 20 جسے کہتے ہیں 13، 14، 15، یہ 3 روزے بھی حضور نے نہیں چھوڑے۔ اور چوتھی چیز فجر کی 2 سنتیں مصطفیٰ پیارے نے کبھی نہیں چھوڑی۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑ بلکہ اس کی پابندی فرمایا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ 9 دنوں تک کے روزے کی عظمت کیا ہے، کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں بصرہ کے ایک قبرستان میں تھا، ایک قبر سے نور کی شعائیں نکلی۔ یہ دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، اے سفیان، اگر تو نے بھی 9 دن ذی الحجہ کے روزے رکھے ہوتے تو تیری قبر سے بھی اسی طرح، تو اگر رکھے تو تیری قبر سے بھی اسی طرح سے نور نکلے گا۔ یعنی حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر محدث گزرے ہیں، جلیل القدر محدث۔ تو بصرہ کے قبرستان میں انہوں نے دیکھا کہ قبر سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ تو یہ نور کی شعائیں قبر سے کیوں نکل رہی تھی؟ تو وجہ یہ تھی کہ جو قبر میں آرام کر رہے تھے انہوں نے 9 دنوں تک ذی الحجہ کے روزے رکھے تھے۔ تو آواز آتی ہے کہ اے سفیان، اگر تو بھی رکھے گا تو تیرے مرنے کے بعد تیری قبر سے اسی طریقے سے نور کی شعائیں نکلیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ
حدیث سماعت فرمائیں اور پھر محسوس کریں کہ ان 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص گانے کا شوقین تھا، چھپ چھپ کر گانے سننے کا شوقین تھا، مگر جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا تو روزے رکھنا شروع کر دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کے بارے میں بتایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، سرکار نے بلایا اور اس شخص سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ میں نے سنا ہوں کہ عشرہ ذی الحجہ کی آغاز یعنی چاند جیسے ہی ذی الحجہ کا نظر آ جاتا ہے تو عبادت اور ریاضت میں روزے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب سنیں۔ وہ جواب میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ حج کے دن ہیں اور مجھے یہ بات پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حاجیوں کی دعاؤں میں شریک فرمائے، اس لیے میں سب کچھ چھوڑ کر یعنی یہ ساری چیزیں چھوڑ کر روزے بھی رکھتا ہوں اور اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا ارشاد فرمایا؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے ہر دن کے روزے کے بدلے میں 100 مسلمان غلاموں کو آزاد کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے اور 100 اونٹ کے صدقہ کرنے، 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب اللہ عز و جل عطا فرمائے گا۔ اور 8ویں تاریخ یوم ترویہ جسے کہتے ہیں، اس کے روزے کے بدلے میں اللہ تجھے 1000 غلام آزاد کرنے اور 1000 اونٹ صدقہ کرنے اور 1000 گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور عرفہ کا روزہ یعنی 90 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2000 غلاموں کو آزاد کرنے، 2000 اونٹ کے صدقہ کرنے اور 2000 گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملے گا، اور 1 سال گزشتہ اور سال آئندہ کا اللہ تعالیٰ تجھے روزوں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ یہ روایت بنیۃ الطالبین میں موجود ہے، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کتاب میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ما ثبت من السنہ میں عرفہ کے روزے یعنی 90 ذی الحجہ کا روزہ، حاجی کے لیے تو یہ روزہ مکروہ ہے اس لیے کہ اس کے اندر اسے قتل واقع ہوگا، اس لیے حاجی 90 ذی الحجہ کو روزہ نہ رکھے۔ یہ روزے کی فضیلت ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ہے جو حج کے لیے نہیں جاتے اور اپنے وطن کے اندر موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے لیے 90 ذی الحجہ کا روزہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ یہ کتنا افضل و اعلیٰ ہے۔ سماعت فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان دنوں میں یعنی عرفہ کا دن بڑا معظم دن ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مگر یہ جو احرام میں ہے اس کے لیے نہیں، اور جو احرام میں ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھے تاکہ حج کی ادائیگی میں اسے سستی نہ ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نزہۃ المجالس میں ایک حکایت موجود ہے۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ فرماتے کہ میں نے اپنے ایک دوست کے آگے 10 نور دیکھے اور اپنے آگے صرف 2 نور دیکھے۔ اس سے مجھے تعجب ہوا، اتنے میں مجھے بتایا گیا کہ تیرے دوست نے 10 سال عرفہ کا روزہ رکھا، اس لیے اس کے آگے 10 نور ہیں اور تو نے صرف 2 سال عرفہ کا روزہ رکھا تھا، اس لیے تیرے آگے 2 نور ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مزید آپ
اس کے حوالے سے سماعت فرمائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پروردگار جل جلالہ ان دنوں میں عبادت کرنے والوں کے سلسلے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا۔ سب سے زیادہ اگر کسی دن اللہ عز و جل جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد فرماتا ہے تو وہ یوم عرفہ ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر ان کے ساتھ فرشتوں میں مباحات فرماتا ہے، یعنی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، میرے فرشتوں یہ دیکھو میرے بندے کس طرح سے میری یاد میں لگے ہیں، کس طرح سے مجھے پکارتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد فتاوی رضویہ شریف کی جلد 5 کے اندر صفحہ نمبر 259 میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ فرماتی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے روزے کو ہزاروں دن کے روزوں کے برابر قرار دیتے اور 2 سالوں کے گناہوں کی معافی، ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرفہ کے دن اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے، اور عرفہ کے دن روزہ رکھنا ہزاروں سال کے روزوں کے برابر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ کو کنز الامال شریف میں سے 3 حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ دن کتنے افضل و اعلیٰ ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن اپنے بندوں کی طرف نظر فرماتا ہے، نظر کرم فرماتا ہے۔ اب سنیے، نظر کرم فرماتا ہے جس کے دل میں 9 تاریخ کو یوم عرفہ اللہ اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے، اور فرمایا گیا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یوں تو اللہ کی نظر ہمیشہ پڑتی ہے اپنے بندوں پر، لیکن خاص نظر کرم میرے کریم کی یوم عرفہ کو جو بندے اپنے سینے میں ایمان کی شمع کو جلائے ہوئے ہیں، میرا کریم ان پر نظر کرم فرماتا ہے، اور جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی ایمان ہو میرا مولا اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی بھی مخلوق کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، عرفہ کے روز اللہ رب العزت اس کی مغفرت ضرور فرما دیتا ہے۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات صرف عرفات والوں کے لیے ہے؟ یعنی کیا اس سے مراد یہ ہے کہ میدان عرفات کے اندر جو ہوں گے کیا ان کے لیے ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات تمام انسانوں کے لیے ہے، یعنی صاحب ایمان کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات صرف عرفات والوں کے لیے خاص نہیں بلکہ عمومی طور پر تمام انسانوں کے لیے ہے، یعنی جس کے دل کے اندر بھی رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اور اسے یوم عرفہ نصیب ہو گیا، میرا مولا اپنے فضل و کرم سے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے کہ حاجی میدان عرفات میں جب پہنچتا ہے اسی تاریخ کو، تو میرا کریم اس دن حاجی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب کوئی نہ پہنچ سکا لیکن اس دن یاد الہی میں لگا رہا، ذکر رسول میں لگا رہا، تو اللہ عز و جل حاجی کے صدقے میں اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان مقدس دنوں کو اور ان مقدس راتوں کو لہو و لعب میں نہ گزاریں،
کھیل کود میں نہ گزاریں۔ اگر آپ ماہ ذی الحجہ کی راتوں میں قیام نہیں کر سکتے تو میری گزارش اتنی ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھو۔ اگر آپ کو ایسا لگے کہ رات جگوں گا تو فجر کی نماز چھوٹ جائے گی یا جماعت چھوٹ جائے گی تو بہتر ہے کہ جگنے کی بجائے آپ کوشش کریں کہ عشاء جماعت سے پڑھ کر جتنا جگ سکتے ہو پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھیں کریں، اور فجر کی نماز بھی جماعت سے۔ میں آپ کو خاص طور پر کیا کرنا چاہیے ایک ٹارگٹ آپ کو دے دوں، اس لیے کہ ٹارگٹ ہوگا تو انشاءاللہ اس کو آپ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو پورا کرنے کی۔ آپ یہ ارادہ کریں کہ میرے مولا میں ان 10 راتوں کے اندر، ان دنوں کے اندر روز کے 3 پارے 4 پارے پڑھ کر ایک قرآن شریف ختم کروں۔ آپ یہ ٹارگٹ بنا لیں۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو جتنی اللہ تلاوت کی توفیق دے گا میں اتنی تلاوت کروں گا۔ اسی طریقے سے ایک ٹارگٹ بنا لیں، روز کے 1000 مرتبہ میں درود شریف پڑھوں گا۔ اس طریقے سے 10,000 درود شریف بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ کلمہ طیبہ کے ورد کے حوالے سے سوچ لیں، قضائے عمری کے حوالے سے سوچ لیں۔ غرض کہ یہ 10 دنوں رات لہو و لعب میں نہیں ضائع نہ کریں، بلکہ اس کا احترام کریں، اس میں عبادت کریں، اس میں تسبیح و تحلیل کریں، تحمید و تقدیس کریں۔ اللہ عز و جل حجاج کے صدقے میں آپ کی ان عبادتوں کو ضرور قبول فرمائے گا، اور پروردگار حجاج کے صدقے میں مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم عشرہ ذی الحجہ کا اہتمام کریں گے، احترام کریں گے، عبادت کریں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔